طلباء و طالبات، ہم روز اخبارات پڑھتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کی نیوز اور انفارمیشن لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے بھی انفارم رہتے ہیں. لیکن ایک عام ریڈر نیوز اور انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ پروفیشنلز کے، لیڈرز کے اور شخصیات کے انٹرویوز، ویوز اور کمنٹ شامل ہوتے ہیں. اور یہی بات مد نظر رکھتے ہوئے میگزین وجود میں آیا. میگزین میں مختلف رائٹ اپس ہوتے ہیں اور جسے اٹریکٹیو بنانے کے لیے ایک ایڈیٹر مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے، جیسے کہ بولڈ فوٹوگرافز، چارٹس، گرافس وغیرہ وغیرہ. ایک میگزین میں مختلف حصے ہوتے ہیں جسے کہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. اس میں فیچر ہوتا ہے، آرٹیکل ہوتا ہے، کالمز ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتی ہیں اور اسی طرح کے بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عام اخبارات میں شامل نہیں کی جا سکتی. میگزین سیکشن کی اہمیت کسی بھی اخبار کے لیے اتنی ہی اہم ہے جیسے کسی گھر میں ڈرائنگ روم کی حیثیت ہوتی ہے. ایک ڈرائنگ روم میں جب کوئی انٹر ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے. تو صبح جب اخبارات کے ساتھ کلر صفحات آتے ہیں تو وہ ایک ریلیکس فیل کرتے ہیں لوگ. عام طور پہ ایسی چیزیں میگزین سیکشن میں دی جاتی ہیں. میگزین سیکشن اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کلرفل صفحات جو ہوتے ہیں، آج کل پاکستان میں 4 کلر پرنٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ کلر ایڈیشنز آتے ہیں ہمارے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اخبار کی لائف ایک دن ہوتی ہے، وہیں میگزین کی لائف ایک ہفتہ، مہینہ یا پھر سال بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں کے میگزین بھی آج اٹھا دیں اور پڑھیں تو کوئی غیر آؤٹ آف پلیس نہیں لگتے. اصل میں اخبار کے ساتھ میگزین چھاپنے کا جو انداز ہے یہ 60s میں شروع ہوا پاکستان میں. پہلے صرف ہفتے کے بعد ایک کلر ایڈیشن دیا جاتا تھا جس کو ایک زمانے میں سنڈے ایڈیشن کہتے تھے. پھر یہ محسوس کیا گیا کہ اخبارات میں خبروں کے علاوہ انٹرسٹنگ میٹیریل ایسا ہونا چاہیے جو مثال کے طور پر خبر تو صرف اتنی آئے گی کہ فلاں کھلاڑی نے اتنے رنز بنا دیے، لیکن ایک پیاس موجود رہتی ہے پڑھنے والے کے جس کھلاڑی نے بنائے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کتنے بچے ہیں اس کے، کہاں سے کھیلنا شروع کیا. اب یہ چیز جو ہے اس پیاس کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا جو پرانے زمانے میں ہمارے ہاں چلتا تھا کہ اخبار صرف خبریں دیتے تھے اور ادب پہ، فلم پہ اور سپورٹس پہ اور سیاست پر اور دوسرے موضوعات پر، زراعت پر الگ سے میگزین نکلتے تھے. پھر یہ محسوس کیا گیا کہ میگزینز جو ہیں، ماہ نامہ میگزین ہو گیا، ہفتہ وار ہو گیا، اخبار سے بالکل الگ. پھر یہ محسوس کیا گیا کہ جو روزانہ میٹیریل چھپتا ہے، اخباروں کی تعداد، اشاعت اتنی زیادہ ہے کہ ریڈر جو ہے گھر میں بیٹھنے والا، گھر میں بیٹھنے والی خاتون، وہ مطمئن نہیں ہے. وہ صرف کرائم کی، سیاست کی خبروں سے مطمئن نہیں. وہ چاہتی اس میں کھانا پکانے کی ترکیب بھی ہو. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اس میں آج کا دن کیسے رہے گا. اب اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن ایک بڑی دنیا اس کی ریڈر ہے کہ آپ کا ستارہ یہ ہے اور آج آپ کیا کریں، وہ صحیح ہے یا غلط، اس سے الگ بحث. پھر لوگوں کو یہ چاہیے کہ دن میں اطلاعات، اعلانات، کہاں فنکشن ہوا، کون سا ہوا. پھر لوگوں کو یہ چاہیے کہ کوئی بہت بڑی گیدرنگ ہوئی، ایک ایوارڈز کی تقریب ہوئی، کوئی کرکٹ میچ ہوا، وہ اس کی پورا بیک گراؤنڈر پڑھنا چاہتے ہیں، کھلاڑیوں کے رائے پڑھنا چاہتے ہیں، کلر تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ رفتہ رفتہ اخبارات نے میگزینز کو اور رسالوں کو بھی ایک طرح سے مختصر کر کے اپنے اندر جگہ دے دی. اور پھر یہ کلر پیجز کا اور اخبار کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کو خصوصی اشاعت پہلے کہتے تھے، پھر میگزین سیکشن کہنے لگے. اب عالم یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی میگزین بھی چھپتا ہے، عورتوں کا صفحہ، بچوں کا صفحہ، سپورٹس کا صفحہ، فلم کا صفحہ، کھیلوں کا صفحہ، سیاست کا صفحہ، زراعت کا صفحہ. اور ہفتے کے بعد جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن ایک میگزین پورا جو ہے سنڈے میگزین کی شکل میں سارے اخبارات دیتے ہیں جو مکسچر ہوتا ہے ان موضوعات کا. تو یہ اخبارات کو ایک خشک موضوعات اور بہت کھردرے اور غیر دلچسپ جو مواد ہے اس سے ایک انٹرسٹنگ میٹیریل کی طرف لایا گیا ہے
چنانچہ اس کا ایک نقصان بھی کہا جاتا ہوا ہے کہ اب ادبی رسائل اور دوسرے رسائل کی کھپت بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ڈیلی اخبار ہی آپ کی ان ضرورتوں کو بڑی بڑی کو پورا کر دیتا ہے جس کو پہلے موٹے موٹے میگزین پورا کرتے تھے۔ میگزین میں مختلف رائٹ اپس ہوتے ہیں اور جسے اٹریکٹیو بنانے کے لیے ایک ایڈیٹر مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے، جیسے کہ بولڈ فوٹوگرافز، چارٹس، گرافس وغیرہ وغیرہ۔ ایک میگزین میں مختلف حصے ہوتے ہیں جسے کہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں فیچر ہوتا ہے، آرٹیکل ہوتا ہے، کالمز ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتی ہیں اور اسی طرح کے بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عام اخبارات میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ میگزین سیکشن کی اہمیت کسی بھی اخبار کے لیے اتنی ہی اہم ہے جیسے کسی گھر میں ڈرائنگ روم کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک ڈرائنگ روم میں جب کوئی انٹر ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے۔ تو صبح جب اخبارات کے ساتھ کلر صفحات آتے ہیں تو وہ ایک ریلیکس فیل کرتے ہیں لوگ۔ عام طور پہ ایسی چیزیں میگزین سیکشن میں دی جاتی ہیں۔ میگزین سیکشن اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کلرفل صفحات جو ہوتے ہیں، آج کل پاکستان میں 4 کلر پرنٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ کلر ایڈیشنز آتے ہیں ہمارے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اخبار کی لائف ایک دن ہوتی ہے، وہیں میگزین کی لائف ایک ہفتہ، مہینہ یا پھر سال بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں کے میگزین بھی آج اٹھا دیں اور پڑھیں تو کوئی غیر آؤٹ آف پلیس نہیں لگتے۔ اخبار کے 2 اہم کردار کسی بھی جمہوری معاشرے میں سمجھے گئے ہیں۔ ایک اس کا کردار جس کو انگریزی میں ہم واچ ڈاگ فنکشن کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ چوکیدار کا کردار کرتے ہیں، کہ وہ معاشرے کی چوکیداری کرتا ہے، عوام کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے، اور جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا غلط بات ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، تاکہ پالیسی ساز اداروں کو، پالیسی بنانے والوں کو اور خود عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ کہاں پہ کون سی غلطی ہے اور اس کو درست کرنے کا کیا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فنکشن اخبار کا آئینے کا فنکشن ہے، جس کو انگریزی میں ہم مرر فنکشن کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اخبار معاشرے کی وہ تصویر اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کر دے جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ معاشرہ کس قسم کے حالات سے دوچار ہے۔ اگر معاشرہ مطمئن ہے تو اخبار سے اس اطمینان کی تصویر جھلکنی چاہیے۔ اگر معاشرہ عدم اطمینان کا شکار ہے، اگر معاشرے میں امن و امان کا مسئلہ ہے، اگر معاشرے میں کوئی اور خرابی ہے، تو اخبار سے اس کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ اس کو ٹھیک کرنے کے انتظامات کیے جا سکیں۔ یہ 2 فنکشن اگر اخبار بہتر طریقے سے کسی بھی معاشرے میں ادا کر رہا ہوگا، یہ کردار ادا کر رہا ہوگا، تو اس میں اس معاشرے میں پھر ہمیں جو جواب دہی ہے حکمرانوں کی اور پالیسی ساز اداروں کی، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوتا، کیونکہ پھر روزمرہ کی کارکردگی کی بنیاد پہ خود بخود جواب دہی ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہوتے رہتے ہیں، اگر اخبار یہ فنکشن دونوں صحیح طور پہ کر رہا ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک میگزین میں مختلف رائٹ اپس ہوتے ہیں، جس میں کہ فیچر، آرٹیکل، لیٹرز، کالمز، انٹرویوز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں اور یہ چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے فیچر۔ فیچر بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے فیچر، یا ایک فرینچ ورڈ سے لیا گیا ہے فیسر، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک اور ٹو ڈو، یا یوں کہہ دیجئے کہ فیچر کے لفظی معنی ہے اینی تھنگ ہیونگ اسپیشلٹی۔ اس میں جہاں نیوز ہوتی ہے وہیں ایموشنز بھی بھر دیے جاتے ہیں، یعنی ایک نیوز میں اگر ایموشنز بھر دیے جائیں تو ہمیں ایک فیچر ملے گا۔ اس میں جرنلسٹک لینگویج ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایموشنز کو اس لینگویج میں اس طرح پرو دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں ایک خوبصورت فیچر کی شکل میں ملے۔ سب سے پہلے فیچر ولیم جی بلیئر نے 1909 میں فرانس میں لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد مختلف کنٹریز میں فیچر لکھتے گئے، اور آج تک
انہیں اتنا مقبول سمجھا جا رہا ہے کہ یوں کہہ دیجئے کہ ایک میگزین کی یا کبھی کبھی ایک اخبار کی یہ روح بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریڈرز نیوز سے زیادہ ان فیچرز میں یا باقی ایسی باتوں میں جیسے آرٹیکلز وغیرہ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان خوبصورت وادیوں، پرفضا ماحول اور دلکش قدرتی مناظر کا حسین ملک ہے. فلک بوس پہاڑ، وسیع گلیشیئر، برف پوش نظاروں کی اس سرزمین کو پریوں کا مسکن اور کوہ پیماؤں کی جنت بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کے یہ خوبصورت پہاڑی سلسلے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتے ہیں. ناقابل تسخیر دفاع، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، باہمت اور حوصلہ مند جوان. ہماری معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. ہر لمحہ مصروف عمل یہ دہقان اور یہ محنت کش مکین، ان سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. اب یہ صنعتیں ہماری ملکی پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہے. چٹانوں کو چیرتا ہوا صاف و شفاف پانی اور گنگناتے بہتے جھرنے، بل کھاتے دریاؤں کے ذریعے پورے ملک کو سیراب کرتے ہیں. خوبصورت ساحلی علاقے، یہ عالیشان عمارتیں خدا کی عطا اور وسائل کی فراوانی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے وطن کے یہ باسی زندگی کی بیشتر سہولتوں سے محروم ہیں. گنجان آباد علاقے، آبادی کا بڑھتا ہوا سیلاب، ٹریفک کا شور زندگی کو دکھی کر دیتا ہے. سہولتوں سے محروم بچے، فیکٹریوں کا دھواں، ماحول کی آلودگی اور تعلیمی سہولتوں کا فقدان، یہ سب عوامل ترقی کی راہ میں نمایاں رکاوٹ رہے ہیں. بے روزگاری کا شکار یہ لوگ بہتر مستقبل کی امید پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ میں ڈوبے یہ پریشان اور فکر مند لوگ. جب ہم فیچر کی بات کرتے ہیں تو فیچر ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ مختلف طرح کا ہوتا ہے. اس میں سوشل، بزنس، ریلیجس، شوبز، سپورٹس ہر ایک کیٹیگری شامل ہو جاتی ہے. جب ہم سوشل کی بات کرتے ہیں تو سوشل فیچر میں سوشل ایشوز کو ڈیل کیا جاتا ہے، جس طرح کی ڈاوری، ان امپلائمنٹ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بزنس فیچرز میں بزنس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو ڈیل کیا جاتا ہے، جس میں کہ فائنانس کے متعلق اور باقی اس طرح کی باقی معلومات دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسپورٹس سے ریلیٹڈ فیچرز، شوبز سے ریلیٹڈ فیچرز، سائنس سے ریلیٹڈ فیچرز اور اس طرح کے اور بھی کئی سارے فیچرز ہوتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں آرٹیکلز کی. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ فیچر میں ایموشنز ہوتی ہیں، ایک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن آرٹیکل میں یہ ایموشن یا فیلنگ نہیں ہوتی. یہ ایک پیورلی لٹریری لینگویج ہوتی ہے اور اس میں جرنلسٹک لینگویج بھی اس طرح سے استعمال نہیں کی جاتی کہ ایک عام ریڈر کو آرام سے سمجھ آ جائے. بیسیکلی ایک آرٹیکل کا لیول تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. ہم عام اخبارات میں بھی دیکھ لیں کہ ایک آرٹیکل اور فیچر دور سے پتہ چل جائے گا ان کا ڈفرنس کیا ہے. ایک فیچر آپ ایک بچے سے بھی پڑھا لیں، ایک 10 کلاس کی جماعت کے بچہ بھی پڑھ لے تو اسے فیچر آرام سے سمجھ آ جائے گا اور وہ بھی اس میں بہت انٹرسٹ سے مطلب پڑھ سکے گا. لیکن ایک آرٹیکل ایک عام انسان کی سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ تھوڑا سا اس کا لیول ہائی ہوتا ہے.
ये उजाला पूरे उफक पर जगमगाने लगा कि तालीम सबके लिए। एशिया में पहली मर्तबा फासलाती निज़ाम तालीम के तहत पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से एक आला तालीमी इदारे का संग बुनियाद रखा गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए कायम की गई थी कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया और अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया कि उन लोगों को भी तालीम के मौके मिलने चाहिए जो पहली दूसरी आम यूनिवर्सिटियों से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। उसकी दो वजूहत थी, या तो वो अपने कामों में मशगूल थे और आकर यूनिवर्सिटी पे नहीं अटेंड कर सकते थे यूनिवर्सिटीज कॉलेज, या वो उनके पास वो वसाइल नहीं थे, या कल्चरल इनोवेशन थी। जो आम यूनिवर्सिटियाँ जहाँ कॉलेजेस होते हैं वो बहुत से लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए गुंजाइश थी और इस गुंजाइश को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और ये कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर आपने सारी उम्र पढ़ना है तो उसके लिए ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत कायम हुई। एशिया की बाद में बनने वाली तमाम ओपन यूनिवर्सिटियों ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तजुर्बे से भरपूर फ़ायदा उठाया और जगह जगह फासलाती निज़ाम तालीम हर मुल्क की ज़रूरत बन गई। इसी कामयाबी के नतीजे में अब तक लाखों तलबा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट और डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज की इब्तिदा हाथ से लिखी हुई एक सादा सी किताब से की और आज यूनिवर्सिटी 1.5 मिलियन से ज़ायद की तादाद में किताबें सिर्फ 1 साल के अंदर तैयार करती और छपवाती है। ओपन यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिशिंग इदारा है। यूनिवर्सिटी की इस प्रिंटिंग प्रेस और डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के क़याम में ओडीए ने इमदाद मुहैया की। आर्टिकल के टॉपिक्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि एक आर्टिकल की लैंग्वेज हमेशा लिटरेरी लैंग्वेज होती है। इसमें कभी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं भरी जाती, और अगर एक आर्टिकल में अपनी इमोशंस भर दें, फीलिंग्स भर दें, तो वो आर्टिकल नहीं रहेगा बल्कि फीचर कहलाएगा। तो इसलिए आर्टिकल में एक लिटरेरी लैंग्वेज को बरूए कार लाते हुए उसे लिखा जाता है, ताकि आम लोगों नहीं बल्कि एक टिपिकल लेवल के लोगों को ये समझ आ जाए। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू का मतलब होता है किसी के कमेंट्स और व्यूज़ जानना। बेसिकली एक इंटरव्यूअर जो है एक मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में? पब्लिक और एक पर्सनालिटी के बीच में। वैसे हमने देखा है कि आजकल के दौर में रीडर्स मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के, प्रोफेशनल्स के, लीडर्स के या फिर शोबिज़ या स्पोर्ट्स की दुनिया के माहिरीन के व्यूज़ और कमेंट्स जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और यही बात मद्देनज़र रखते हुए एक मैगज़ीन में एक इंटरव्यू को छापना या शामिल करना कभी नहीं भूला जाता। एक इंटरव्यू एक मैगज़ीन में उसी तरह से होता है जैसा कि हम एक अखबार में न्यूज़ शामिल करते हैं। इसीलिए आजकल के दौर में इंटरव्यू का मैगज़ीन में होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। आइए अब हम इस सिलसिले में इरशाद अहमद हकानी साहब से बात करते हैं। हकानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि एक अखबार की जिम्मेदारी क्या होती है? अखबार की भी ये चारों जिम्मेदारियां हैं। अखबार की सबसे पहली जिम्मेदारी है टू इन्फॉर्म, आगाह करना, खबर देना, ये नंबर 1 है। उसके बाद आप कह सकते हैं टू एजुकेट, मामलात की तफसीलात दे के, मालूमात दे के और लोगों की तरबियत करना। इसके बाद उसका ये काम टू लीड है, ये भी उसकी और उसका इदारिया, उसके तारीरें ये लीड भी करती है। एक चौथी उसकी जिम्मेदारी टू एंटरटेन भी है, निस्बतन कम अहम है लेकिन बहरहाल है कि वो ऐसी चीज़ें भी दे जो लोगों को तफरीह का सामान फराहम करें। लेकिन जाहिर है कि अखबार, जब लफ्ज़ अखबार है
تو سب سے زیادہ اہم تو اس کی انفارمیشن ہے. اور میری یہ رائے ہے کہ کسی اخبار میں اگر خبروں کا پہلو کمزور ہو اور خبروں کا ایک ضمنی حصہ تصویریں بھی ہیں, وہ بھی اسی تصویر بھی ایک خبر ہے, تو جس اخبار کا اخباری پہلو کمزور ہوگا محض مضامین یا کالموں کے بل بوتے پر وہ وسیع اشاعت حاصل نہیں کر سکتا. لوگوں کی پہلی جو ترجیح ہے وہ ہے جاننا. افراد ایسے موجود ہیں, مجھے پتہ ہے, جو کہتے ہیں جی ہم تو اخبار کی خبریں بعد میں پڑھتے ہیں, ہم کالم پہلے پڑھتے ہیں, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اس کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. نمبر 1, فیس ٹو فیس یا 1-to-1 انٹرویو. اس میں ایک انٹرویور اور ایک پرسنالٹی فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں اور انٹرویو کیا جاتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے فورم, یعنی ایک فورم کے تحت ایک انٹرویو کیا جاتا ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک ٹیلی فونک انٹرویو ہوتا ہے جس میں کہ ٹیلی فون کے اوپر ہی انٹرویو لے لیا جائے. ساتھ ہی ساتھ سروے کو بھی انٹرویو کا نام دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سرویز کرتے ہوئے مختلف لوگوں کی ویوز اور کمنٹس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک انٹرویو کی شکل ہوتی ہے. اس کے بعد کمنٹس اور ایسے ہی بہت مختلف ٹائپس کے انٹرویوز بھی ٹائپس آف انٹرویوز میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ٹائم پہ ڈفرینٹ لوگوں سے لیے جاتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں عارف نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف نظامی صاحب, آپ کی رائے میں نیوز ویلیوز کیا ہے؟ خبروں کے بارے میں یہ سیدھی سادی بات ہے. ایک تو بنیادی بات ہے کہ خبر ایک واقعہ یا حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے, فیکٹ پہ ہونا چاہیے. یہی اس بنیادی قدر ہے ایک خبر کی. اور اس کے اندر جو قاری کی ساری جو معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے, اس کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دینا چاہیے, اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہیں. تو یہ مکمل خبر تو یہی ہوتی ہے. عزیز طلباء و طالبات, ہم نے دیکھا کہ ایک میگزین کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنانے میں کتنے لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے اور اسے اسٹیج تک آتے آتے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.